آیا غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء. غوث اعظم کا مقام اولیاء میں ویسا ہی ہے جیسے مقام مصطفیٰ انبیاء میں ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کو اللہ رب العزت نے بہت کچھ عطا فرمایا اور آپ زمانے کے غوث الثقلین قرار پائے. حضرت غوث عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے کہ چڑیاں پڑائی اور چہچہانے لگی. آپ نے غصے سے ان کی طرف توجہ فرمائی اور بیان کے دوران وہ نیچے گر گئی اور مر گئی. آپ نے بیان مکمل فرمایا تو چڑیا زندہ ہو گئی. یہ اللہ رب العزت نے آپ کو قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی. ایک مرتبہ ضرور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ بیان فرما رہے تھے. آپ بیان فرما رہے تھے کہ سرکار معراج کی رات یوں گئے ساتوں آسمانوں سے ہو کر یوں واپس آ گئے. اب بار دربار سے ایک یہودی گزر رہا تھا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ راتوں رات جائے یوں اور ساتوں آسمان سے ہو کر یوں واپس آ جائے؟ میں تو اس بات کو نہیں مانتا. وہ اس بات کا تمسخر کرنے لگا. خیر وہ نہانے جا رہا تھا. اس نے کپڑے اتارے, دریا میں ڈبکی لگائی. ڈبکی لگا کے جب اس نے سر واپس نکالا تو وہ تھا لیکن ہو گیا تھی. مرد تھا عورت ہو گیا. اب وہ واپس اٹھا کے یار جگہ بدل گئی ہے, نہ میں نے کبھی یہ جگہ دیکھی ہے. خیر وہ دریا سے واپس آیا, جو لڑکی بن گیا تھا اس نے کپڑے بدلے. تو لوگوں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے, تم کہاں سے آئی ہو؟ تو نہ وہ نام بتاتی تھی کہ میں کہاں سے آئی ہوں. لوگوں نے کہا کہ ایسی مجذوب سی عورت ہے. تو خیر کسی مرد نے اس سے نکاح کر دیا. اللہ رب العزت نے اس کو 7 بیٹے عطا فرمائے. اب 7واں بیٹا جب اس کے ہاتھ میں تھا, وہ ساری کہانی اسے بتا رہی تھی کہ میں ایک مرد ہوا کرتا تھا, میں نے ایسے واقعات کیے, میں نے بزرگ کی توہین کی تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. اے بچہ تو اے بچہ پھر تے میں نہا کے آنی ہے. اور گئی اور دوبارہ دریائے ڈبکی لائیے, واپس اٹھی دوبارہ مرد ہو گیا. اب 7 بچے ہو گئے, تقریباً 7-8 سال تو گزر گئے. اب وہ واپس آئی تو کہتا ہے کہ میں نے یار یہ جگہ دیکھی ہے. اب وہ واپس اس نے کپڑے بدلے تو گزرا تو غوث پاک ویسے ہی بیان فرما رہے تھے کہ سرکار معراج کی رات ایسے گئے اور ایسے واپس آ گئے. اب وہ گھر گیا تو اس کی بیوی روٹیاں پکا رہی تھی. اس نے کہا تم اتنی جلدی واپس آ گئے ہو, ابھی تو میں نے آگ بھی نہیں جلائی, تم ایسے گئے تھے اور ایسے ہی واپس آ گئے ہو. اسے بات سمجھ آ گئی. اس نے کہا کہ غلطی میری ہے, میں نے تمسخر کیا ہے, یہ اس کی مجھے سزا ملی ہے, یہ صرف اس کے لیے عبرت مجھے ملا ہے. غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ لیا اور سرکار غوث پاک کا مرید ہو گیا. یہ غوث پاک ہے جن کو اللہ رب العزت نے پرندوں پر, جانوروں پر بھی قدرت دی ہے, زمانے والوں پر بھی قدرت دی ہے, انسانوں پر بھی قدرت دی ہے. یہ غوث پاک ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ غوث پاک کی نگاہ ہے تو نگاہ مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ یہ صرف غوث پاک کی نگاہ ہے. یہی غوث پاک جن کو اللہ رب العزت نے بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. ایک بزرگ فرماتے ہیں آخری واقعہ کہ میں کعبہ معظمہ حاضری کے لیے گیا تو میں نے دیکھا ایک بندہ جو ہے, بزرگ ہے وہ کعبے کی دیواروں کے ساتھ اور کعبے کے کپڑے کے ساتھ لپٹ کر رو رہا ہے اور اونچی اونچی آواز سے کہہ رہا ہے یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے, یا اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں, سیاہ کار ہوں, بدکار ہوں, میرے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہیں فرمایا تو قیامت والے دن مجھے اندھا اٹھائی, نہ میں تیرا سامنا کر سکتا ہوں, نہ میں تیرے محبوب بندوں کا سامنا کر سکتا ہوں, نہ میں تیرے لوگوں کا سامنا کر سکتا ہوں. اتنا اخلاص تھا اس بندے کے اندر, اتنا اخلاص تھا کہ لوگ بھی اپنی دعائیں جو حاضری کے لیے آئے تھے وہ بھول کر اس کی دعا میں شریک ہو گئے. اب وہ دعائیں کرتا, لوگ آمین کہتے. بزرگوں سے پوچھا گیا وہ بندہ کون ہے؟ انہوں نے کہا لوگ اسے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتے ہیں. یہ غوث پاک ہیں جن کی یہ شان ہے. اتنا اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا. لیکن پھر جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس کے جو ہے نا وہ غریب بندے بن گئے, اس کی بارگاہ میں دعا کرنے والے بن گئے. بابا فرید فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا, کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ, کوئی ریت گرم تے تھل چلیا, کوئی بھول گیا مقصد آبندہ, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. اے فرید تے ہر کوئی مسافر ہے, کوئی اج چلیا کہ کوئی کل چلیا. سامعین کرام, چلا ہم نے جانا ہے تو ضروری ہے کہ ہم سیرت غوثیت پر عمل کریں, ہم سیرت غوثیت پر عمل کریں, ہم سیرت فاروقیہ پر عمل کریں, ہم سیرت عثمانیہ پر عمل کریں. ان پر عمل کریں گے تو ہماری بخشش کا سامان پیدا ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.